خطرناک بات. المصنف ابن ابی شیبہ میں ایک روایت ہے کہ حضرت علی کے گھر میں خلافت کے حوالے سے مشورے چل رہے تھے، اگرچہ حضرت ابوبکر صدیق کو وہ ایک حادثاتی طور پہ سقیفہ بنی ساعدہ میں خلیفہ چن لیا گیا. تو اس روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر آئے اور سیدہ فاطمہ کے گھر کے باہر کھڑے ہو کے انہوں نے کہا، اے فاطمہ، آپ رسول اللہ کی بیٹی ہیں اور ہمیں دنیا میں رسول اللہ کے بعد سب سے بڑھ کر عزیز ہیں، لیکن مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ زبیر اور علی اور انصار مدینہ آپ کے گھر میں مشورے کرتے ہیں آ کے خلافت کے حوالے سے، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابوبکر کو خلیفہ چن لیا گیا ہے. آپ لوگوں نے بیعت نہیں کی ہے، وہ آپ کا اپنا حق ہے، لیکن اس کی وجہ سے مسلمانوں کی اگر آپ جمعیت کو توڑیں گے تو میں آپ کو وارن کرنے آیا ہوں کہ آئندہ مجھے اگر ایسی اطلاع ملی تو میں آپ کے گھر کو آگ لگا دوں گا. یہ روایت ہے المصنف ابن ابی شیبہ میں. اس سے بڑی بدبختی یہ ہے کہ بعض سنی علماء اس حدیث کو صحیح بھی سمجھتے ہیں. ہمارے جہلم شہر میں نا شیخ زبیر علی زئی صاحب کے نافرمان شاگرد غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب حفظہ اللہ تعالی من الجنت والناس، انہوں نے باقاعدہ السنہ رسالے میں اس حدیث کا دفاع کیا ہے، اور ان کا اگر کوئی اس حدیث پہ یہ کہے گا نا کہ اس حدیث سے تو حضرت عمر کے بارے میں یہ مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے، اور بخاری و مسلم میں حدیث ہے جس نے فاطمہ کا دل دکھایا اس نے میرا دل دکھایا، اور قرآن کی آیت ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کی زندگی میں اللہ کی لعنت ہے ان پہ، ان کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے. تو وہ کہتے ہیں میں ان کو یہ جواب دوں گا کہ اس سے تو حضرت فاطمہ کی فضیلت ثابت ہو رہی ہے کہ دیکھیں اس میں حضرت عمر کہتے ہیں کہ آپ ہمیں رسول اللہ کے بعد سب سے بڑھ کر عزیز ہیں. تو حضرت فاطمہ کتنی محبت کرتے تھے حضرت فاطمہ کے ساتھ حضرت عمر. ان کو وہ پہلا حصہ نظر آیا، اگلا نظر ہی نہیں آیا کہ انہوں نے کہا میں آگ لا دیں گا تیرے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ کسی کی جرت نہیں ایسی بات کر جائے. تو میں نے اس کے خلاف آواز بلند کی کہ میں اس روایت کو صحیح نہیں مانتا. اور وہ کیسے؟ مولانا اسحاق صاحب ان دنوں زندہ تھے، میں نے ان سے یہ چیز خود ڈسکس کی تھی. ان کا بیٹا یہ روایت ہی جعلی ہے. میں نے کہا کیوں؟ وہ کہنے لگے اس میں جو راوی ہے نا حضرت عمر کا غلام زید بن اسلم، اور اسلم جو ہے وہ حضرت عمر کا غلام تھا. حضرت عمر کا غلام اسلم اس وقت حضرت عمر کی غلامی میں نہیں آیا تھا جس زمانے کا یہ واقعہ رپورٹ کر رہا ہے. وہ تو حضرت عمر کے دور خلافت میں ان کے پاس آیا، اور یہ واقعہ تو حضرت بکر کا ہے. تو یہ اس نے سند بیان نہیں کی ہے. پھر میں نے شیخ زبیر علی زئی صاحب سے بھی ڈسکس کیا. انہوں نے کہا یار میں اس حدیث کو پہلے تو صحیح سمجھتا تھا، لیکن مجھے فیصل آباد سے بابا جی نے کال کی. کون؟ مولانا اسحاق صاحب. مولانا اسحاق صاحب جو ہے شیخ زبیر علی زئی صاحب کے بھی استاد ہیں ان معنوں میں. تو مجھے انہوں نے کہا شیخ صاحب بات یہ ہے کہ یہ روایت کو اگر آپ صحیح مانیں گے تو حضرت عمر کو کیسے بچائیں گے؟ یہ تو سند ہی پوری نہیں ہے اس کی، کیونکہ جو راوی بیان کر رہا ہے اس نے وہ زمانہ نہیں پایا. اگر وہ صحابی ہوتا تو ہم اس کی روایت قبول کر لیتے کہ کسی اور صحابی سے سنا ہوگا. تابعی کی روایت چھوٹی بھی نہیں قبول ہوتی. تو حضرت عمر کے بارے میں جو روایت ہے اس کو پھر شیخ زبیر صاحب کہتے ہیں کہ میں بھی اب اس کو صحیح نہیں مانتا. تو بخاری مسلم میں جو حدیث ہے کہ 6 مہینے حضرت علی نے بیعت نہیں کی تھی حضرت ابوبکر کی، ٹھیک ہے، پھر حضرت فاطمہ کی وفات ہو گئی. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں حضرت علی نے پیغام بھجوایا حضرت ابوبکر کے لیے کہ آپ مجھے آ کے ملیں گھر آ کے. تو حضرت ابوبکر خود حضرت علی خود چلے جاتے ہیں نا ان کے گھر. آپ ذرا اس کی انٹینسٹی کو غور کریں. کیا پنجاب کا وزیر اعلیٰ یہ کہے گا کہ پرائم منسٹر مجھے گھر آ کے ملو؟ تو جرت ہے اس کی یہ کہہ دے؟ اس جرت کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے؟ ہائے 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 لے جاؤ آج. یہ جرت کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے کہ مجھے آ کے ملو؟ اور ملنے والا بھی آ رہا ہے وہ کہ میں خلیفہ ہوں، پوری امت نے مجھے بیعت کی ہے، مجھے بلا رہا ہے اپنے گھر میں. ان کی عاجزی اپنی جگہ ہے، لیکن حضرت علی کا جو ایکٹ ہے یہ کیا شو کر رہا ہے؟ ان کو پتا تھا اہل بیت کا سٹیٹس کیا ہے. اور پائی سد سکتے نے انہوں نے گھر دین نازل ہویا ہے. ابو بکر نے دین قبول کیتا ہے نا، علی نے تو گھر دین آیا ہے.
اور ساتھ کہا کہ کسی کو ساتھ لے کے نہیں آنا. اور حضرت عائشہ کے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں کہ وہ عمر کے جانے کو ناپسند کرتے تھے حضرت علی. کیوں؟ ان کو پتا تھا کہ حضرت عمر شارٹ ٹیمپر ہے اور ابو بکر دھیمے مزاج کے ہیں. این ممکن ہے کہ کوئی وہ ایسی بات کرے اور معاملہ خراب ہو جائے. تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ حضرت ابو بکر آئے اور حضرت علی نے ان کو کہا کہ اے ابو بکر، جو اللہ نے آپ کو ہم پہ فضیلت دی ہے اس امر خلافت میں، ہم آپ سے کوئی حسد نہیں کرتے کہ آپ کو امت نے چن لیا، لیکن کیا اہل بیت رسول ہونے کے ناطے یہ ہمارا حق نہیں تھا کہ آپ بھی ہمیں بھی اس میں شامل کرتے، اس مشورے میں؟ اس بات پہ حضرت ابو بکر صدیق رو پڑے. کیوں روئے؟ ہونا تو چاہیے تھا کہ جس طرح آج ناسبی کھڑے ہو کے تو بڑے بڑے جواب دے رہے ہیں، تو حضرت ابو بکر بھی ایک جواب گاڑ کے بتا دیتے کہ یار علی تجھے نہیں پتا یار کتنی مصیبت تھی، وہ سعد ابن عبادہ نے اپنا وہ لادہ ایک مسئلہ کھول لیا تھا، یہ تھا وہ تھا. ان کو پتا تھا کہ جو کچھ بھی تھا یہ کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا جو سقیفہ بنی ساعدہ میں ہوا ہے. آج اگر حضرت ابو بکر زندہ ہونا، یقین کریں ان سے ذرا یہ اسلامک ہسٹری کے 2 ٹکڑے دکھائے جائیں، خون کے آنسو روئیں کہ سقیفہ بنی ساعدہ کے افیکٹ کہاں تک گئے ہیں، قیامت تک جا رہے ہیں. آج تو ہم ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں، چلے اس زمانے میں تو کوئی کہہ سکتا تھا، آج تو ہمیں نظر آ رہا ہے نا امت ایک ہی نہیں ہو رہی. آدھی بات تو انہوں نے اس وقت بھی ایکسیپٹ کر لی کہ یہ ہوا ٹھیک نہیں ہے. کیوں؟ وہ رو پڑے. جب کسی شخص کو کسی غلطی پہ آر دلائی جائے اور وہ اس کی جسٹیفیکیشن دینے کے بجائے رونا شروع کر دے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس غلطی کو مان رہا ہے. کیا ہو گیا تھا وہاں پہ؟ ہو جاتا چلے وہاں ڈیسائیڈ ہو جاتا کہ بھئی سقیفہ بنی ساعدہ پہ کہ سعد ابن عبادہ اور سارا معاملہ ٹیکل کر کے بیعت کیے بغیر کہتے ہیں بھئی حضور کو دفنا لینے دو، پھر ڈسیزن کر لیتے ہیں تم لوگوں نے کیا کام کیا ہے. ابھی تو ہم نبی علیہ السلام کے غم سے فارغ نہیں ہوئے، فی الحال اس مسئلے کو ہم پوسٹ پون کرتے ہیں، فلاں تاریخ کو ہم فلاں جگہ میٹنگ کریں گے اور خلیفہ چن لیں گے. یہ آپشن ہو سکتا تھا کہ نہیں؟ مجھے بتائیں آپ. چند لوگوں نے مل کے چن لیا اور بعد میں وہ تو حضرت بکر کی شخصیت بہت بڑی تھی تو اس لیے اتفاق ہو گیا. انصار میں سے خود بھی کوئی نہیں کھڑا ہوا. لیکن مس ہینڈلنگ آپ اس کو مانیں گے، خود سیدنا ابوبکر مانے، اور آج تو بڑی آسانی سے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں حضرت عمر خود کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر کی جس طریقے سے خلافت قائم ہوئی اس کو کبھی کوئی دلیل نہ بنائے، وہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن تھی. آندہ مسلمانوں کے مشورے کے بغیر جسے خلیفہ چنا گیا اس کا انجام قتل و غارت ہوگا. حضرت عمر خود اس کو دلیل کے طور پیش کریں گے ابو بکر کی پلی کبھی نہیں لینی ہے، اس طریقے سے خلیفہ نہیں چنا جانا چاہیے، لیکن وہ چنا گیا ایک کیٹاسٹرافک کنڈیشن تھی. تو جب حضرت بکر رو پڑے تو حضرت علی نے کہا بس ختم. حضرت علی نے بھی اب اس کو کیش نہیں کروایا اس بات کو، کہ ورنہ وہ کہہ سکتے تھے کہ اب رونے کا ٹائم ہے، کام پا چڑھے جائے تو رونے پہ ہو. نہیں کہا. حضرت علی چونکہ خاندان نبوت سے تھے اور نبوت کا ایک مزاج ہوتا ہے عفو درگزر، چیزوں کو ویل لیفٹ کرنا. حضرت علی اس سے بھی آگے چلے گئے، انہوں نے کہا کہ میں آپ کی اعلانیہ بیعت کروں گا مسجد میں، ورنہ تو وہ کہتے کہ ابوبکر میں بیعت کرتا ہوں باہر جا کے اناؤنسمنٹ کر دو. کافی تھا. لیکن ان کو پتا تھا کہ اس کی پلی کہیں منافقین یا غیر مسلم نہ لیں کہ یار خاندان نبوت نہیں، خلیفہ نہیں چنا ہوا، کل کو کیسر و کسرا سے لڑائیاں ہونی ہیں تو ابو بکر کے ہاتھ مضبوط ہی نہیں ہوں گے، تو میں اعلانیہ بیعت کر کے نہ بیج کو نہیں کر دوں. جس طرح میں اعلانیہ کرتا ہوں کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، کل کو کوئی میری توحید کی باتیں سن کے مجھے وہابی کا تانا نہ دے دے، میں خود ہی اعلان برات کر دیتا ہوں. اسی لیے کر رہا ہوتا ہوں کہ کوئی یہ گالی دے کے میری باتوں کو نہ پھینک دے، میری دلائل کو لے کے چلے. کو وہابی تو خود نہیں کہے گا نام ہے وہابی، وہ تو کہتے ہیں آج تو ہوگی وہابی وہابی، ٹھیک ہے نا. ہاں جلسوں میں نہیں کہتے، ویسے کہتے ہیں آپ ہمیں گالی دے رہے ہیں، آپ اہل حدیث کا کریں. تو پھر صحیح بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ پہلے حضرت ابو بکر ممبر پہ چڑھے اور حضرت علی کے لیے تعریفی جملے بولے اور پھر ان کے بیعت نہ کرنے کی وجہ بتائی. کیا وجہ بتائی ہوگی انہوں نے؟ کہ علی نے مجھے یہ کہا ہے کہ ہم نے، اب وہ راویوں نے دیکھے وہ تقریر پوری کو نہیں نقل کی، کر دیتے تو آج مسئلہ حل ہو جاتا. ایک جنرل بات کر دی ہے نا، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس قسم کی تقریر ہوئی ہوگی. وجہ وہی بتائیے جس پہ وہ روئے ہیں.
تو روئے، رونے کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے یہی کہا ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو اہل بیت کے تھے. اچھا اس حدیث میں الفاظ ہیں جب حضرت علی نے یہ بات کی نا، حضرت ابوبکر روئے اور انہوں نے کہا اللہ کی قسم نبی کے گھر والے مجھے اپنے گھر والوں سے بڑھ کے عزیز ہیں. میں آپ کو فضیلت کی بات بتا رہا ہوں. اور اس کے بعد حضرت علی ممبر پہ چڑھے ظہر کی نماز کے بعد، حضرت ابوبکر کے فضائل بیان کیے اور اپنی بیعت کی اناؤنسمنٹ کی. اور پھر مسلمان خوش ہو گئے حضرت علی سے بھی، جو پہلے نالاں تھے. کیوں نالاں تھے؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت علی اگر اس معاملے میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو حکومت کمزور ہو جائے گی. لیکن افسوس کی بات ہے جب علی کی باری آئی ہے، عبداللہ بن عمر نیوٹرل ہو گئے، سعد ابن ابی وقاص نیوٹرل ہو گئے. اس وقت حضرت علی کا تو ساتھ ان لوگوں نے نہیں دیا، ورنہ تو اس وقت صفین کا فتنہ دبا دیا جاتا نا، تو پھر ایک لانگ ٹائم تک کے لیے خلافت راشدہ چلتی رہتی. حضرت ابوبکر کی للہیت آپ دیکھیں، پوری زندگی جس بندے کی وجہ سے حضرت ابوبکر کو ذہنی ٹینشن رہی ہے وہ حضرت عمر ہے. آپ جتنی حدیث اٹھا کے دیکھیں، حضرت ابوبکر کے ساتھ ہمیشہ اختلاف رائے حضرت عمر نے کیا. وہ بخاری مسلم میں نہیں آتا؟ صحیح بخاری میں وہ مشہور حدیث ہے جس پہ وہ آیات نازل ہوئی تھی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. وہاں پہ حضرت ابوبکر نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ فلاں قبیلے کا امیر فلاں کو مقرر کریں، کیونکہ وہ نیو مسلم قبیلہ تھا. نبی اسلام کی عادت تھی کہ آپ کوئی بھی نیو مسلم ہوتا تھا نا، اس قبیلے کا ایک امیر مقرر کرتے تھے تاکہ بعد میں اس سے کمیونیکیٹ کر کے تو قبیلے تک بات پہنچے. حضرت عمر نے کہا نہیں یا رسول اللہ فلاں بندہ زیادہ بہتر ہے. اس پہ حضرت بکر نے کہا کہ تم ہمیشہ میری بات کی مخالفت کرتے ہو. بس اسی چپکلش میں آوازیں بلند ہوئیں، لیکن آوازیں وہاں بلند ہوئیں جو اس کائنات میں اللہ کے بعد سب سے ریسپیکٹیبل پرسنالٹی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن نازل ہو گیا کہ نبی کی آواز سے بھی اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اور اگر تم نے اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند کیا تو تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں. اور ان سے ایسے گفتگو نہیں کرنی جس طرح تم آپس میں کرتے ہو. یہ نہ ہو کہ ابوبکر عمر یہ سمجھ لیں کہ یہ تو ہمارا داماد ہے اور بچوں کی جگہ ہوتا ہے داماد. نہ وہ اللہ کے رسول ہیں. ہاں جی. اما عائشہ نے کبھی نہیں کہا کہ میرے خاوند نے فرمایا. کیا کہا؟ قال رسول اللہ. سیدہ فاطمہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے ابا جی فرماتے تھے، نہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سیدنا علی نے نہیں کہا کہ میرے چچا زاد بھائی کا بیان ہے، نہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بخاری کے الفاظ ہیں، عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو حضرت عمر حضور سے اتنی آہستہ آواز میں گفتگو کرتے تھے کہ حضور کو سنائی نہیں دیتی تھی. آپ کہتے تھے عمر تھوڑا اونچا بولو مجھے آواز نہیں آ رہی. اتنا ڈر گئے. پھر اللہ نے ساتھ ہی ڈگری دے دی، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ. بے شک جو لوگ اپنی آوازوں کو دھیما رکھتے ہیں اللہ کے نبی کے حضور، وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے. ان کے لیے مغفرت ہے، اجر عظیم ہے. یہ وہ آیات ہیں جو روزہ شریف پہ آج بھی لکھی ہیں. بلکہ ابھی یہ جو سعودی حکومت نے دوبارہ رینوویٹ کروایا نا، یہ ساری آیات نا روزہ شریف کی جالیوں کے اوپر انہوں نے ساری ترتیب سے لکھ دی کہ قبر رسول پہ بھی کوئی شخص اپنی آواز کو بلند نہیں کرے گا. تو وہ بات کہاں سے کہاں شروع ہوئی تھی؟ نبی اسلام کی یہ رسپیکٹ ہے. تو میں وہ بات اس سے شروع کی تھی کہ اتنا کنفلکٹ اپنے دور خلافت میں بھی حضرت عمر ہر جگہ حضرت ابوبکر کے ساتھ اختلاف رائے رکھتے تھے. خالد ابن ولید کے مسئلے پہ بھی کہ یہ اپنی مرضی کرتا ہے، خلیفہ کو نہیں پوچھتا. اور پھر کہتے تھے کہ اگر میں آپ کی جگہ ہوا نا، سب سے پہلے میں اس کو ہٹاؤں گا، چھوڑوں گا نہیں. پھر ہٹا بھی دیا. اور دوسری طرف حضرت ابوبکر کے کہتے تھے کہ ماؤں نے کوئی شیر پیدا ہی نہیں کیا جو خالد بن ولید جیسا ہو، وہ لاڈلے. لیکن یہ سارے کنفلکٹس کے باوجود ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب حضرت ابوبکر پہ بیماری آئی تو کسی اور بندے کو تو خلیفہ نامزد کرتے، عمر کو نہ بناتے. ایک بندے کو یار ایک نیگیٹو سائیکالوجی ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ تو ہر مسئلے میرا اختلاف کیتا ہے، ہوں میری واری آئی ہے نا تو میں اپنی مرضی کا بندہ نامینیٹ کراں گا. سارے صحابہ سے مشورہ کیا، حضرت عمر سے نہیں کیا. اور اینڈ پہ کہا کہ میں عمر کو نامینیٹ کرتا ہوں. قبول ہے. پہلے تو سارے کہہ رہے تھے، جیسے ہمیں لوگ کہتے ہیں جن سب کو کام دوسرا دین دا بڑا شوق ہے کرنے دا، کام دا سنیا دوبارہ کال ہی نہیں آتی.
اے جی انگریزی ترجمہ کرنا کرو, اے جی لکھنا ہے لکھو. تو وہ شروع میں جوش چڑھتا ہے. جب حضرت بکر نے نامینیٹ کیا کہ یہ ہے بندہ, کیونکہ یہ مشورے سے ہوا ہے, یہ ڈکٹیٹرشپ نہیں تھی, سارے صحابہ سے, اس وقت قبائل کے سردار سے ہی پوچھا جاتا تھا نا, سارے قبیلوں کے سردار جب کہہ رہے ہیں کہ عمر کو بنا دیں, یہ نہیں کہا, یہ کہا کہ آپ ہمارے خیر خواہ ہیں, آپ جس کو بھی بنا دیں. جب بنایا تو پھر چیما گوئی شروع ہو گئی, کیڑا بندہ لاتا ہے ساڑھے تے, تو بڑا ڈنڈ ہے. پھر حضرت بکر نے کہا کہ ایک طرف تم کہتے ہو میں تمہارا خیر خواہ ہوں, اچھا وہ میرا خیال ہے وہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ عمر کو تو نہیں بنائیں گے. ظاہر ہے ادھر بھی جو مشورے دیتا ہے نا بندے کو بار بار, آپ ہمارے پولیٹیشنز کو بھی دیکھ لیں, جو بندہ ان کی پالیسی سے اختلاف کرتا ہے نا, سب سے پہلے اس کو پوسٹ سیٹ آتے ہیں, جدھر موقع ملتا ہے وہ کہتے ہیں یار ان تو سائڈ تے کرنا, یہ تو جان چھڑاؤ یار, یہ بڑے مشورے دیتا رہتا ہے منو. تو وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے حضرت عمر کو ہی, اور حضرت عمر سے نہیں پوچھا. حضرت عمر ناراض ہو کے آپ نے مجھ سے پوچھے بغیر نامینیٹ کر دیا ہے. تو حضرت ابوبکر نے کہا مجھے اگر یہ بات پتہ ہوتی نا, میرے علم میں کہیں یہ بات کونے میں بھی ہوتی نا کہ تم خلافت کی خواہش رکھتے ہو, تو میں تمہیں نامینیٹ ہی نہ کرتا. مجھے پتا تھا میں تمہیں پوچھوں گا اور تم انکار کرو گے. بہرحال اب یہ میں نے نامینیٹ کر دیا. اور پہلی نصیحت کی اتق اللہ یا عمر, اے عمر اللہ سے ڈرنا. آپ کے بقول سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی کو 6 رکنی کمیٹی میں داخل کیا, جس کے ذریعے خلیفہ ثالث کو چنا گیا, جبکہ اہل تشیع اس معاملے میں سیدنا عمر کے اس اقدام کو بدنیتی قرار دیتے ہیں, نعوذ باللہ. ان کے مطابق مولا علی کو ڈائریکٹ ہی نامزد کر دینا چاہیے تھا. میرے بھائی یہ بدنیتی قطعاً نہیں تھی. صحیح بخاری میں موجود ہے کہ میں نے ریسرچ پیپر جو واقعہ کربلا والا ہے نا, واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں, جس میں 200 روایتیں ہیں, اکثر بخاری اور مسلم سے ہیں, اس میں بھی میں نے یہ حدیث ڈالی ہوئی ہے. بخاری میں ہے 3700, اور ایک اس کا طریق بخاری میں ہے 7207, جس میں حضرت عثمان کس طرح منتخب ہوئے وہ ڈیٹیل موجود ہے. یہ ذرا دکھا دیں جی دوبارہ ان کو واقعہ کربلا والا سچ پیپر. یہ عربی میں بھی ہے, اردو میں بھی ہے, ہندی میں بھی ہے, اور انگلش کے اندر بھی ہے, انشاءاللہ فارسی میں بھی آ جائے گا. فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, اور اگر ڈاک کے ذریعے منگوانا ہے عثمان بھائی کو کال کریں 032159000162, فری آ جائے گا آپ کے گھر. اس میں موجود ہے بخاری میں 3700 اور 7207 کہ 6 رکنی کمیٹی جو سیدنا عمر نے وفات کے دنوں میں بنائی. ایک طریق میں آتا ہے کہ انہوں نے نام لیا علی, عثمان, طلحہ, زبیر, عبد الرحمن بن عوف اور سعد ابن ابی وقاص. 6. ایک میں حضرت علی کا نام پہلے ہے, ایک میں حضرت عثمان کا نام پہلے ہے. 6 رکنی کمیٹی بنائی. اس سے پہلے جو آپ اس پوری ڈیٹیل حدیث کو پڑھیں تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ لوگوں نے حضرت عثمان سے کہا اپنا خلیفہ نامزد کریں حضرت عمر سے. تو حضرت عمر نے کہا اگر میں خلیفہ نامزد کرتا ہوں تو میں اس شخص کی سنت پہ عمل کرتا ہوں جو مجھ سے بہتر ہے, یعنی سیدنا ابو بکر, اور میں اگر خلیفہ نامزد نہیں کرتا تو میں اس شخص کی سنت پہ عمل کرتا ہوں جو ہم سب سے بہتر ہیں, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جب یہ بات حضرت عمر نے کی نا تو میں سمجھ گیا کہ اب وہ اپنا خلیفہ کسی کو نامزد نہیں کریں گے, کیونکہ حضرت عمر کوشش کرتے تھے کہ وہ نبی کے طریقے کے اوپر چلیں. ویسے حضرت ابوبکر نے بھی کوئی دھوس نہیں کی تھی, صحابہ سے مشورہ لیا تھا, لیکن وہ ذرا ڈیفرنٹ تھا, یعنی نامزد کیا, اور ظاہر ہے کہ حضرت عمر کے لیول کا کوئی بندہ نہیں تھا, سب نے ایکسیپٹ کر لیا. لیکن حضرت عمر اس سے بھی ایک سٹیپ آگے گئے, انہوں نے نامزد بھی نہیں کیا کسی کو, اور کہا کہ 6 رکنی کمیٹی بنا رہا ہوں, اور اس میں الفاظ ہے کہ یہ وہ 6 بندے ہیں جن سے نبی علیہ السلام وفات تک راضی رہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے ووٹنگ کی ضرورت نہیں تھی. جب نبی انڈورس کر دے پھر ووٹنگ کی ضرورت نہیں رہتی. اور وہ اشرم وشرا والے تھے 6 کا, علی, عثمان, طلحہ, زبیر, عبد الرحمن بن عوف اور سعد ابن ابی وقاص. اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ سعد ابن ابی وقاص کو جو میں نے پرشین امپائر کی گورنری سے معزول کیا تھا نا, اس معزولی کو اس کے خلاف دلیل نہ لینا کہ جی اس تے عثمان حضرت عمر نے لا دیتا سی, اینو نہیں سی خلیفہ چننا. ٹھیک ہے, وہ تو حضرت عمر 4 سال سے زیادہ کسی کو رہنے نہیں دیتے تھے گورنر, تاکہ وہ پارٹی نہ بنا لے اپنی. وہ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی لاٹری نکل آئی کہ وہ 4 سال پورے ہی نہیں ہوئے, حضرت عمر شہید ہو گئے, ورنہ وہ بھی وہاں سے گورنری سے ہٹ جاتے. تو حضرت عمر ہر 4 سال کے بعد گورنر چینج کر دیتے تھے تاکہ وہ پارٹی بازی نہ کر لے خلیفہ کے خلاف.
تو اس پہ ویسے میرا کلپ ہے. لوگوں نے حضرت عمر پہ تان کیا تھا نا کہ معاویہ کو انہوں نے بنایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو میں نے کہا کہ وہ کچھ اور ہی معاملہ تھا. آپ جا کے لکھیں کہ حضرت معاویہ کو حضرت عمر نے گورنر بنایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, رضی اللہ عنہ مجمعین. تو ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے سمجھ لیا کہ نبی علیہ السلام کا طریقہ اڈاپٹ کریں گے, اور وہی ہوا, انہوں نے 6 رکنی کمیٹی. اس کے بعد اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو کہا کہ اما عائشہ کے پاس جاؤ, ان سے کہنا کہ عمر بن خطاب عرض کرتا ہے, امیر المومنین نہ کہنا, آئی ایم نو مور امیر المومنین, کہیں میرے اس امیر کے حکم اولي الامر منکم کے تحت, یعنی اس کو حکم نہ امیر المومنین کا مان کے اما عائشہ مجبور ہو جائیں. ان سے کہو کہ عمر اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے. اما عائشہ نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں نے یہ جگہ اپنے لیے رکھی تھی لیکن آج عمر کو میں اپنے پہ ترجیح دوں گی. تو پھر وہ 7 دفن کیے گئے. ایک کنڈی کھلنے والا واقعہ جھوٹا جے, یہ حضرت ابوبکر نے کہا میری یہ رکھ دینا, میں وہ کنڈی کھل جائے گی, تو جھوٹ ہے. ورنہ تو سیدہ عائشہ کو بھی حضرت عمر کہتے کہ میں آ رہا ہوں, اگر کنڈی کھل گئی تو مجھے دفنا دینا. بخاری میں موجود ہے, کوئی کنڈی نہیں کھلی. میرا اس کے اوپر بھی کلپ ہے کہ قبر رسول سے آواز حضرت ابوبکر کے لیے. جھوٹ ہے بالکل, بخاری میں بالکل اس کے اپوزٹ چیزیں موجود ہیں. یہ ساری تاریخی روایتیں جمع کر کے تو امت کا بیڑا غرق کیا ان لوگوں نے, ظالموں نے. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 رکنی کمیٹی بنائی. وہ کوئی بدنیت نہیں تھے. بیسیکلی حضرت عمر چاہتے تھے کہ مسلمان کنسنسس کے ساتھ اس 6 رکنی کمیٹی میں سے کسی کو چن لیں. اب باقی میں آپ کو بتاؤں, حضرت عمر نے خواب بھی دیکھا تھا, وہ بھی میں نے اس ریسرچ پیپر میں ڈالا ہوا ہے. وہ حدیث ہے صحیح مسلم میں 1258. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے کہ آج ایک مرغے نے خواب میں مجھے ٹھونگے ماری ہیں, اور میں نے اس کی تعبیر یہی کی ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا, اور اگر میں قتل ہو جاؤں تو ان 6 بندوں کے علاوہ کسی کو خلافت کے معاملے میں شامل نہ کرنا جن سے نبی علیہ السلام وفات تک راضی رہے. یعنی ان کی نسبت نبی کی نسبت ہی تھی. اس کا مطلب ہے کچھ ایسے بھی تھے جن سے حضور وفات کے وقت ناراض تھے. اور پھر اس میں حضرت عمر کے بڑے سخت الفاظ ہیں. اس میں انہوں نے کہا کہ اور مجھے خوب معلوم ہے کہ بعض لوگ اس امر خلافت میں تان کریں گے, اور یہ وہی لوگ ہیں جن کو میں نے اسلام کی خاطر ان کے اسلام قبول کرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں سے انہیں مارا تھا. ان کا یہ جو نیو مسلم ہے نا, اور ظاہر وہ آل امیہ ہی تھی زیادہ تر, تو یہ نیو مسلم دیکھنا کہ یہ تان کریں گے جب ان 6 بندوں میں سے کسی کو خلیفہ چنو گے. اور دیکھ لیں حضرت علی کے خلاف پھر کھڑے ہوئے نا وہ. حضرت عمر نے کہا کہ, اور اس کے آگے پھر بڑے سخت الفاظ ہیں, میں یعنی وہ حضرت عمر کے ریفرنس سے ہی بیان کرتا ہوں. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے ان کو اپنے ہاتھوں سے مارا کیا ہوا ہے, اور فتح مکہ پہ معافی مانگ کے مسلمان ہوئے ہیں. پس اگر یہ لوگ ایسا کریں یعنی خلافت میں تان کریں تو جان لینا کہ وہ اللہ کے دشمن, کافر اور گمراہ ہیں. اتنا ڈاڈا فتویٰ. باقی آپ میرا ڈیٹیل دیکھ لیں. خلافت راشدہ کے 30 سال, مسئلہ 162A اور B. 162A نہج البلاغہ شیعہ کی کتاب سے ہیں, اور 162B جو ہے وہ اہل سنت کی کتابوں سے میں نے 30 سال خلافت راشدہ الحمدللہ ثابت کی ہے. تو حضرت عمر کوئی بد نیت نہیں تھی. اور میں آپ کو بتاتا ہوں, رومن اور پرشین امپائر جب گری تو ظاہر حضرت عمر وہاں کے دوروں کے لیے گئے, انٹرنیشنل دوروں کے اوپر. حضرت علی کو اپنی جگہ خلیفہ بنا کے گئے. اس دوران اگر خدا نہ خواستہ سیدنا عمر شہید ہو جاتے, حضرت علی آٹومیٹکلی خلیفہ بن جاتے. کیونکہ بخاری مسلم میں کہ جب غزوہ تبوک پہ نبی علیہ السلام گئے تھے, اپنا خلیفہ حضرت علی کو چھوڑ کے گئے تھے. حضرت علی رو پڑے. یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ حضرت علی کسی جنگ میں ساتھ چھوڑتے نہیں تھے حضور کا. یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی دل جوئی کی. فرمایا علی تو اس سے راضی نہیں ہے کہ تیرے میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. بہت بڑی دلیل ہے سیدنا علی کی شان کے اوپر. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ قریبی آپ کے لیے سپورٹیو شخصیت حضرت علی کی تھی, کیونکہ حضرت موسیٰ کے لیے سب سے زیادہ سپورٹیو کون سی تھی؟ ہارون علیہ السلام. یہ تسلی تھی. تو اسی سنت پہ عمل کرتے ہوئے حضرت عمر بھی جب فارن ٹورز پہ جاتے تھے, حضرت علی کو اپنا خلیفہ بنا کے مدینے میں جاتے تھے. چیف جسٹس تو پہلے ہی بنایا ہوا تھا, اور آپ کو پتا چیف جسٹس کا عہدہ تو مسکراہٹ ہی کافی ہے. آج بھی چیف جسٹس آپ سنبھالے جا رہے, اس زمانے میں چیف جسٹس کا عہدہ کس لیول کا ہوگا؟ وہ حضرت علی تھے. رومن امپائر گری, ابو دردہ کو چیف جسٹس لگایا وہاں پہ, اصحاب صفا غریب صحابی. پرشین امپائر گری, عبداللہ ابن مسعود غریب صحابی, اس کو چیف جسٹس لگایا.
سب سے بڑی پوسٹ چیف جسٹس کی ہوتی تھی خلفائے راشدین کے زمانے میں، اور وہ سارے وہ اصحاب تھے جو تقوی، پرہیزگاری اور علم میں ٹاپ آف لسٹ ہوتے تھے۔ ابو درداء غریب آدمی، صحابہ صفا۔ ابن مسعود غریب آدمی، اصحاب صفا۔ اور حضرت علی تو ویسے ہی درویش آدمی، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 چیف جسٹس تھے حضرت عمر کے زمانے میں، سیدنا علی مدینے میں، حجاز میں، رومن امپائر کے اوپر ابو درداء، پرشین امپائر کے اوپر سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ اللہ تعالیٰ قیامت الدین ہمیں ان کا ساتھ نصیب فرمائے، آمین۔ تو حضرت عمر کوئی بد نیت نہیں تھے، ورنہ یہ کام نہ کرتے۔ حضرت عمر کے اس عمل کو بد نیتی نہ سمجھے، بلکہ ان کی احتیاط اور نبی علیہ السلام کے ساتھ عقیدت تھی۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، تاریخی روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عمر کی خواہش تھی کہ حضرت علی کو بنا دیں۔ میں نے خود وہ روایتیں پڑھی ہیں کہ حضرت عمر کہتے تھے میرا دل کرتا ہے میں اس گنجے کو نا اپنے بعد خلیفہ بنا دوں، یہ تم لوگوں کو بالکل سیدھا کر کے چلائے گا۔ حضرت علی اور حضرت عمر گنجے ہو چکے تھے، خود پہن کے نا بال جھاڑ چکے تھے۔ تو حضرت عمر کو بھی پتا، اور یہ یعنی مسلمانوں کے اوپر جب غیر مسلم بھی تاریخ لکھتے ہیں نا مسلمانوں کی، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے بعد اگر حضرت علی کو خلیفہ چن لیا جاتا تو اسلام کو ایک عمر اور مل جاتا۔ بہرحال ایک معاملہ الگ ہے، ہم تو چاروں کو خلفائے راشدین مانتے ہیں، حسن ابن علی کو 5ویں خلیفہ راشد مانتے ہیں الحمدللہ۔ وہ مروان کہتا ہے امام زین العابدین سے کہ میں اس مجلس میں موجود تھا جب حضرت علی اور عثمان کی بحث ہوئی حج تمتع پہ، تو حضرت علی نے کہا کہ میں کسی شخص کی وجہ سے رسول اللہ کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا، خواہ امیر المومنین آپ ہی کیوں نہ ہو۔ اور حضرت علی نے حج تمتع کیا جان بوجھ کے، حالانکہ حضرت عثمان جو ہے اس میں بندی لگائے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے اختلاف کیا کہ آپ سنت کو چھوڑ رہے ہیں، اور یہ خود مروان بیان کر رہا ہے۔ لیکن حضرت علی نے کوئی تلوار نہیں اٹھائی، اختلاف رائے کیا اور ڈنکے کی چوٹ پہ کیا۔ پھر بخاری میں موجود ہے، کچھ لوگوں میں بحث ہو رہی تھی، وہاں حضرت علی کا بیٹا موجود تھا محمد بن حنفیہ، وہ گفتگو کا اسلوب یہ بتا رہا ہے کہ لوگ کرٹیسزم کر رہے تھے حضرت علی کے اوپر کہ یہ حضرت عثمان کے خلاف جو کچھ ہوا اس کے پیچھے حضرت علی ہیں۔ فٹ ان بیٹھتی یہ بات، حدیث کے الفاظ یوں ہیں، محمد بن حنفیہ کہتا ہے کہ میرے باپ علی ابن ابی طالب نے اگر عثمان کی مخالفت کرنی ہوتی نا تو اس دن کرتے جس دن اس نے رسول اللہ کی لکھی ہوئی تحریر واپس کر دی تھی۔ پھر انہوں نے وہ حدیث بیان کی، یہ بخاری شریف ہے سر، مولانا شریف نہیں ہے۔ اور محمد بن حنفیہ کے اخلاص پہ کوئی شک بھی نہ کرے، حضرت علی کا بیٹا ہے حنفیہ نامی ایک عورت سے، اسی سے وہ حدیث ہے بخاری میں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ علی ابن ابی طالب سے پوچھا بتائیے رسول اللہ کے بعد اس امت میں سب سے افضل کون ہے؟ تو حضرت علی نے کہا ابو بکر۔ میں نے پوچھا اس کے بعد، کہا عمر۔ پھر وہ کہتے ہیں مجھے خدشہ ہوا تیسری بار پوچھوں گا تو میرے ابا جی عثمان کا ہی نام لیں گے، تو میں نے کہا اس کے بعد تو آپ ہی ہوں گے۔ تو حضرت علی نے کہا میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں۔ یہ عاجزی، اور ان کے شیخ عبد القادر جیلانی کیا کہتے ہیں، تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے۔ ہاں، اور جو ایکچولی اولیاء کے سردار ہیں حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی، وہ کہہ رہے ہیں ہم عام مسلمان ہیں۔ یہ فرق دیکھا آپ نے؟ ایک کہانی شریف ہے سرکار، نہ تو عبد القادر جیلانی نے یہ کہا، اگر خدا نہ خواستہ انہوں نے کہا تو پھر اللہ دے حضور پکڑے گئے، بچا لو عبد القادر جیلانی نو بچانا جے، اللہ کو بھی تو میرے کو بھی۔ ہاں، وہ دا طریقہ ہے کہ کبھی انہوں نے نہیں فرمایا، کہتے جی آپ عبد القادر جیلانی کے خلاف ہو، میں نہیں خلاف، آپ لوگوں نے مجھے خلاف کر دیا ہے۔ آپ کہتے ہیں وہ مریدوں کو قتل کر دیتے تھے نگاہ مار کے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کو کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے، تو جب ان کے پاس پہنچے تو ان کا ایک جو غلام تھا اس نے لوٹا جو رکھا تو لوٹے کی ٹوٹی قبلہ کی طرف نہیں کی، تو شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر ملال ہوا، تو آپ نے جلال سے اس کی طرف دیکھا تو وہ آپ کی نگاہ کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا۔ آپ کہتے ہیں کہ وہ خود جو ہے وہ کھاتے تھے مرغے اور اسٹوڈنٹس کو جو ہے دالیں کھلاتے تھے۔ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں گئی، ادھر دیکھا آپ مرغی کھا رہے تھے اور کھا کے ہڈیاں پھینک رہے تھے، ایک جگہ ہڈیاں جمع تھی۔ اب ماں اور پارا اور چڑھ گیا اور کہنے لگی اے سرکار آپ مرغیاں کھائیں اور میرا بیٹا روکھی جو کی روٹی کھائے، یہ کہاں کا سلوک ہے؟ فرمایا بیٹھ جاؤ مائی۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو ہڈیاں جمع تھیں، آپ نے ہڈیوں سے کہا کہ ہڈیوں دوبارہ مرغا بن کے کھڑی ہو جاؤ۔
देखते देखते मुर्गी जिंदा होकर खड़ी हो गई। आपने फरमाया तेरा बेटा जब इस मुकाम पे पहुंच जाएगा तो फिर जो चाहे खाता भी रहे। क्या नबी इस्लाम ये करते थे जी? मुर्दा फिर उन्होंने मुर्गा जिंदा कर लिया हड्डियों के ऊपर। भाई नबी इस्लाम अगर साहबा ने एक पत्थर बांधा हुआ, हुजूर ने 2 पत्थर बांधे हुए। नबी इस्लाम जो है अगर फाके कर रहे हैं, साहबा कराम फाके कर रहे हैं, तो नबी इस्लाम भी फाके कर रहे हैं। नबी इस्लाम तो अपने साहबा को डांटते भी नहीं थे। अनस इब्न मालिक कहते हैं 10 साल हुजूर को वुजू रिवायत बुखारी मुस्लिम में है, मुझे कभी हुजूर ने ये नहीं कहा कि ये काम क्यों किया, ये क्यों नहीं किया। इतनी शफकत। तो नबी के तरीके पे तो फिर अब्दुल कादिर जिलानी ना हुए। ये आप लोग हमें कह रहे हैं भाई, इसलिए इससे भी पीछे हटे। तो मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं कि मेरे बाप ने उस वक्त नहीं हजरत उस्मान को कुछ कहा कि जब उनके गवर्नरों की शिकायत हजरत अली को की गई कि इनका कुछ करें, ये माले गनीमत में खुर्द बुर्द करते हैं, आमलीन ज़कात सब कुछ, लोग तंग थे या इंसाफ के साथ तकसीम नहीं करते। तो हजरत अली ने मुझे कहा कि ये रसूलुल्लाह की लिखवाई हुई तहरीर है, वो फलां ताकचे में रखी हुई है, वो ले जाओ और हजरत उस्मान से कहो कि आप अपने गवर्नरों को इसके मुताबिक हदायत दें कि वो इसके मुताबिक माले गनीमत को और ज़कात को, इन चीजों को तकसीम करें। उनकी शिकायतें आ रही हैं। ये बुखारी शरीफ है सरकार, मौलाना शरीफ नहीं है। मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं जब मैं वो तहरीर लेके हजरत उस्मान के पास पहुंचा, उन्हें बताया, तो हजरत उस्मान ने कहा कि मुझे ये तहरीर नहीं चाहिए, तुम वापस ले जाओ। अब ये एक बहुत बड़ी, आज के दौर में देखा जाए तो बड़ी सख्त बात थी ये। इसीलिए मोहम्मद बिन हनफिया कह रहे थे कि वो दिन था कि हजरत अली उस्मान को इस हवाले से कोई कमेंट्स करते हैं, लेकिन उस दिन भी उन्होंने सरफे नजर, कहते मैंने आके जब हजरत अली को बताया तो उन्होंने कहा ठीक है, इसको वापस वहीं रख दो। लेकिन ये बहुत बड़ी बात थी। अब हमारे लोगों ने पता कि शरह में लिखा हुआ है कि हजरत उस्मान ने कहा मेरे को फोटो कापी है, अंदाजा करो, उसमें अल्फाज हैं कि मुझे इस तहरीर की हाजत नहीं है। तो ज़ाहिर है हुक्मरानी के साथ इस तरह की कमजोरियां जुड़ी हुई होती हैं। ये वो चीजें थी जो पायल अप होती जा रही थी। और आप शिया की किताबों में भी देखें, नाजुल बलागा में इसी से मिलती जुलती बात है। हजरत उस्मान को आके हजरत अली ने समझाया कि अबू बकर और उमर अगर कोई मसला खराब करते हैं वो बड़ी बात नहीं थी, तुम जो हो रसूलुल्लाह के दामाद हो। अब ये जो नाजुल बलागा में हजरत अली का खुतबा है ना, ये शिया के लिए भी फकी है, क्योंकि उन्होंने दामाद रसूल कहा।